بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اب وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ کیا اسباب ہیں، سنیے۔ رزق کے حرام کھانے والا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رزق کے حرام آج حرام رزق کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، بلکہ رزق حرام پر پرورش پانے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرام کھانے والا ہی نہیں بلکہ حرام کو کھانے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر میں ہے، جس کے سفر کی وجہ سے گرد و غبار، دھول مٹی سے اس کا چہرہ بھرا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کرتا ہے۔ وہ حج یا جہاد کے سفر پر ہے اور دونوں ہاتھ آسمانوں کی طرف کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میری دعا قبول کر۔ اللہ کہتا ہے میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے کپڑے حرام، اس کی پرورش حرام پر ہوئی ہے، حرام کھانے والا ہے، حرام کمانے والا ہے، حرام پر پرورش پانے والا ہے۔ اولاد کی تربیت میں اس کے حق میں اولاد کو حلال مال کھلائے، آپ اس کو حرام مال کھلائیں گے، اس کی تربیت اور اس کی دعاؤں کو برباد کر رہے ہیں۔ حلال مال کی بڑی برکت ہے، کم کمائیے، اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ حرام مت کمائیے۔ ایسے لوگ جو حرام کمائی سے زندگی گزار رہے ہیں، یاد رکھیے اس کی دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس کی مغفرت کی دعا بھی بندہ نہ کر سکے گا۔ وہ رب جو حیادار ہے اور سخی ہے، اگر وہی آپ کی دعائیں قبول نہ کرے، یا ایسا عمل جس سے آپ کا وہ رب بھی دعا قبول نہ کرے، اس سے بری بات کیا ہو سکتی ہے؟ دوسرا، جو گناہ کے لیے دعا کرے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور قطع رحمی کے لیے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ گناہ کے لیے آپ دعا کریں، خطا ہے رشتہ توڑنے کی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح غفلت اور لاپرواہی سے کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دل اس کا دھیان دعا میں نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر سوچ رہا ہے، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے جو زنا کرتا ہے زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور حاکم اگر اپنے محکوم سے زبردستی ٹیکس وصول کرے تو ایسے حاکم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے زانیہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز لوگوں کو معاف کرتا ہے، جو سوال کرتے ہیں رات میں عطا کرتا ہے، لیکن سوائے زانیہ کے جو اپنے زنا کے ذریعے دوسروں کو سیراب کرتی ہے، دوسرے لوگوں کو خوش کرتی ہے۔ زانیہ سے مراد زانیہ عورت بھی اور زانیہ مرد بھی۔ یاد رکھیں، ٹھیک زانیہ عورت کا لفظ اس لیے ہے حدیث میں، اس لیے کہ اس زمانے میں عورتیں زنا کرتی تھیں، مطلب اس طرح کے کام کرتی تھیں کہ لوگ آ کر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن آج کل مرد بھی ایسی تجارتیں کرتے ہیں، ایسے بزنس کے نام پر چل رہے ہیں، بہرحال زنا کرتے ہیں، تو ایسے شخص کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ اور زنا کو آج امت مسلمہ نے عام سمجھ لیا ہے، معمول سمجھ لیا ہے، فیشن سمجھ لیا ہے، زندگی جینے کا طریقہ سمجھ لیا ہے، اور اس کے لیے پوری زندگی اس کا وقت اور توانائی لٹاتا ہے۔ یعنی فیشن سمجھ کر لوگوں نے شہر سے اس شہر گھومنے جاتا ہے تو زنا کے لیے جاتا ہے۔ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اور مانگتے ہو کہ اللہ سے مصیبت میں کہاں سے اللہ مدد کریں گے؟ تمہاری کہاں سے مدد؟ ہم نے خود راستے بند کیے ہیں دعاؤں کے، اللہ نے نہیں کیے۔ اللہ تو دینے بیٹھا ہے، یاد رکھیے ہر روز بیٹھا ہے، ہر گھڑی دینا چاہتا ہے۔ دیکھیں یہ طبرانی کی روایت تھی۔ اسی طرح جو قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام روک دیتی ہے، اچھائی کا حکم نہیں دیتی، برائی سے منع نہیں کرتی اور فرائض پر عمل نہیں کرتی، اللہ ایسی قوم کی دعا بھی نہیں سنتا۔ اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، بڑی مشہور حدیث، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ ان قریب تم پر اس طرح سے عذاب نازل کریں گے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ جو فرائض کو چھوڑنے والے ہیں، اچھائی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، یہ وہ چند خاص تھے
جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔